اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ماہ رمضان المبارک کے 5ویں روزے کی دعا اور اس کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا ارحم الراحمین۔ خدایا مجھے اس دن میں اپنے مغفرت طلب کرنے والوں میں سے شامل کر دے۔ پروردگارا مجھے اس دن میں اپنی مغفرت طلب کرنے والوں میں شامل کر، اور مجھے اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں میں سے بنا دے، اور مجھے اپنے قریب ترین ولیوں میں شامل فرما دے اپنی خاص رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین۔ خدایا مجھے اس روزہ کے اس صدقے میں استغفار کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ استغفار کے لیے خاص شرائط ہیں۔ اگر کسی نے حرام مال کھایا ہے تو صرف استغفار کافی نہیں ہے، بلکہ اسے اس مال کے مالک کو راضی کرنا پڑے گا تاکہ استغفار قبول ہو سکے۔ اگر آپ کا جسم حرام مال سے چربی اور گوشت پکڑ چکا ہے تو آپ کو روزہ رکھ کر اور کم کھا کر اسے صاف کرنا ہوگا، یعنی وہ جو حرام مال سے چربی اور گوشت بنا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا حلال مال کھا کر۔ اگر کوئی شخص پہلے رات بھر محفل طرب اور گناہ میں ملوث تھا تو اب توبہ کرنے کے بعد اسے راتوں کو عبادت کرنا ہوگی تاکہ وہ اپنے ماضی کو تلافی کر سکے۔ لہذا جب ہم دعا میں کہتے ہیں کہ خدایا مجھے استغفار کرنے والوں میں سے شامل کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی پر پچھتائیں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہو تو اب جب ہم اس پر سوچتے ہیں تو اس سوچ سے خوش ہو جائیں۔ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین۔ خدایا مجھے اپنے صالح اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت میں ہو تو اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ۔ خدایا مجھے اپنے قریبی ترین دوستوں میں شامل فرما دے۔ اللہ کے مقربین وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا مقام جنت میں بلند ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے خاص دوست ہیں اور ان کا مقام اللہ کے دربار میں بلند ہے۔ برأفتک یا ارحم الراحمین۔ خدایا ہماری دعاؤں کو اپنی خاص مہربانی سے قبول فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رحمت 100 حصوں میں تقسیم ہے اور والدین کی محبت اللہ کی ایک رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائے تو اللہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ایسے سمجھے، یعنی اللہ گویا کہ تیزی سے، حالانکہ اللہ کے نہ کوئی جسم ہے نہ جسمانیت، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو اس دوڑتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جلدی سے اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی رحمت اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، اس انسان کی طرف۔ لہذا خدا تو کہتا ہے کہ عبدی اطعنی اجعل کا مثلی، اے میرے بندہ
میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی رحمت کا نمونہ بنا دوں گا، میں اپنی رأفت کا نمونہ بنا دوں گا۔ استغفار کے خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ غم اور پریشانی سے نجات ہو جاتی ہے، انسان چھٹکارا پا لیتا ہے۔ جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے غم اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے اور اس کی خصوصیت ہے، خوف سے انسان امن میں آ جاتا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کے دل سے خوف اور دہشت دور ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر زندگی کی تنگیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر انسان زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہو تو استغفار کر کے اللہ سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ 4 نمبر، اضافہ ہوتا ہے رزق میں۔ استغفار کرنے سے اللہ رزق کو ایسے طریقوں سے بڑھاتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے رزق عطا کرتا ہے کہ انسان کو وہاں تک کا گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ یہ دعا نہ صرف ہمارے روحانی حالات کو بہتر بناتی ہے بلکہ ہمیں دنیاوی مشکلات اور مسائل سے بھی نجات دلاتی ہے۔ لہذا دعا ہے خدا ذوالجلال پروردگار عالم ہمیں اس روزے کے صدقے میں دین اور دنیا کی خیرات سے بہرہ مند فرمائے اور ہمیں دکھوں سے نجات عطا فرمائے، ہماری زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے، ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سب سامعین کو جو اس دعا کو سن رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جو ان کے دلوں میں دعائیں ہیں، خدا ذوالجلال ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔